بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ نے بڑے اچھے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر اپنے زمانے کو علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، مگر اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم دین بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تو آپ کے استاذ محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کا سیراب کرنے لگے۔ میرے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، علم کا درس لیا یہاں تک کہ مقام کتبیت پر پہنچ گیا۔ مزید ارشاد فرمایا، فقہ سیکھ، اس کے بعد تنہائی اختیار کر، اور جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو، اللہ پاک کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ بندگی کے قانون کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا ہے۔ شیخ ابو الحسن عمرانی کیماتی اور بزار رحمۃ اللہ علیہما نے بغداد میں 591 ہجری میں کہا کہ ہم شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازہ ازج میں 557 ہجری میں حاضر ہوئے اور وہ انجیر کھا رہے تھے۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک بے ہوشی میں رہے، پھر فرمایا، اس وقت میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے، ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ ہے کہ جیسے آسمان اور زمین کی کشادگی۔ پھر خاص لوگوں میں اللہ پاک کی پہچان کی باتیں دیر تک کرتے رہے، حتیٰ کہ حاضرین کے ہوش جاتے رہے، اور ہم نے کہا کہ ہم کو یہ گمان بھی نہیں کہ شیخ کے بعد کوئی اور ایسا کلام کر سکے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کے ایک واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں، میری عمر 10 سال تھی کہ میں ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا جو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ جائے۔ اسی دوران ایک شخص ہمارے قریب سے گزرا جسے میں اس وقت نہیں جانتا تھا۔ اس نے فرشتوں سے یہی بات سنی تو اس نے ایک فرشتے سے کہا، یہ لڑکا کون ہے؟ فرشتے نے کہا کہ عنقریب اس کی شان عظیم ہوگی، اس کو عطا کیا جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا اور روکا نہیں جائے گا، اور اس کو قریب کیا جائے گا، اس سے دھوکہ نہ کیا جائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس شخص کو 40 سال کے بعد پہچانا تو اس وقت وہ ابدال تھا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہانوں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت اور لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا برسات، گرمی ہو یا سردی اپنا مطالعہ جاری رکھتا۔ اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی سی ترکاری یعنی سبزیاں کھاتا۔ کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی مگر میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا، پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا۔ جب میرے مرشد غوث پاک نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند کے منصب پر پہنچ گئے
یعنی مفتی بن گئے تو لوگوں کو واعظ و نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ دنیا بھر سے علماء آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے۔ اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ آپ علم کے سمندر تھے۔ آپ کو علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو اور علم ادب وغیرہ علوم پر مہارت حاصل تھی۔ جب آپ کو آپ کے استاذہ نے علم حدیث کی سند دی تو فرمانے لگے، اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی اور مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ گویا استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد صحیح، لیکن حقیقت میں باطنی طور پر تو آپ ہمارے استاد ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کے پھیلانے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے۔ آپ علمی کاموں ہی میں اکثر مصروف رہتے۔ دوسرے شہروں کے طلباء آپ کی تعریف اور علوم و فنون میں مہارت کی شہرت سن کر آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے اور آپ کے برکات لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ علم و عمل کے ایسے پیکر تھے کہ جو بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا، یعنی علم کے ساتھ ساتھ بھی عمل بھی پڑھاتے تھے۔ قابل غور نکتہ ہے، استاد ایسا باعمل ہونا چاہیے کہ اس کے پاس پڑھنے والا باعمل بن کے اٹھے۔ پہلے نمازی تھا تو تہجد گزار بن جائے، پہلے اس کا ظاہر درست تھا تو اب استاد کی برکت سے باطن بھی روشن ہو جائے۔ کاش ایسا استاد ہو۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد میں ایک مدرسہ تھا۔ وہ اس میں واعظ و نصیحت اور علم حاصل کرنے والوں کو علم سکھایا کرتے تھے۔ جب قاضی صاحب کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی فضل و کمالات اور فہم و فراست کا علم ہوا تو قاضی صاحب نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی کثیر تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی۔ ایک دن کسی قاری صاحب نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر دو، اس کے بعد تین، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق 11ویں والے غوث پاک نے 11 معنی بیان فرما دیے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرماتے اور ہر معنی کے ساتھ سند بھی بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین حیران اور دنگ رہ گئے۔ امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مزار پر انوار سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلت یعنی بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علمی شریعت، علمی حقیقت اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال یعنی اعمال، اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم میں بے مثال۔ میرے پیارے پیارے مرشد حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ نے دین کا کام ایسے وقت میں شروع کیا جب چاروں طرف فتنہ فساد کا دورہ تھا۔ ملت اسلامیہ کافی خستہ حالی کا شکار تھی۔ ان حالات میں ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں تشریف فرما ہوئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ علم کے ایسے پیکر اور زبردست حسن اخلاق کے مالک تھے۔ آپ طلبہ کرام پر انتہائی شفقت فرماتے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا آخری حصہ پایا اور غوث پاک کے مدرسے میں قیام کیا۔ ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے کہ کبھی تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری جانب بھیجتے
وہ ہمارے لیے چراغ جلاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے۔ میرے مرشد پاک غوث اعظم دستگیر کا دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے استاذہ کرام کے لیے بہت بڑی بہترین مثال اور لائق تقلید واقعہ ہے۔ حضرت شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اجمی طالب علم تھا۔ وہ نہایت ہی کن ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اس کے پلے پڑتی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کی خدمت میں سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کن ذہنی اور آپ کا اس کے کن ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کن ذہنی اور موٹی عقل اور آپ کے صبر پر مجھے تو بڑی حیرت ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس 1 ہفتے سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے۔ جب 1 ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روئے زمین پر کوئی اور شخص نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر کے حل پوچھا گیا کہ اب وہ شخص کیا کرے اور کون سی ایسی عبادت کرے کہ اس کی بیوی طلاقوں سے بچ جائے اور قسم بھی نہ توڑنی پڑے، سبحان اللہ، میرے مرشد غوث پاک نے پل بھر میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ کو خالی کروا کر اکیلا طواف کرے، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ جواب سے علماء حیران رہ گئے۔ واقعی طواف ہی ایک ایسی منفرد عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک مقام پر ادا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اکیلا بندہ طواف کرے تو روئے زمین میں اور کہیں طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔